الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و صرف کا 8واں باب ناقص ہے اور اس کا سبق نمبر 4 ہے یدعو تدعو والا قانون۔ اس سے پہلے ہم نے 3 قانون پڑھ چکے ہیں۔ ان 3 قانون میں سے ایک قانون کا تعلق مصدر کے ساتھ تھا، 2 قوانین ایسے تھے جن کا تعلق ماضی مجہول کے ساتھ تھا۔ یہ جو قانون ہے اس کا تعلق مضارع معلوم کے ساتھ ہے۔ اس قانون کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہیں اور دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کا خلاصہ سمجھ لیں، اس خلاصے میں ہوگا کیا، اس قانون کے اندر کیا کیا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے یدعو تدعو ہے نا، اصل میں یدعو اور تدعو تھا، یدعو اور تدعو تھا، پھر یہ ہوا کہ حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی۔ تو اس میں اس قانون کے واقعہ کرنے کے لیے، لازم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو ہم نے یہاں پہ ایک ایک کر کے لکھی ہیں۔ جب یہ والی شرطیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر حکم یہ لگے گا کہ واو کی حرکت نقل کر کے یا پھر یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو اس کے اوپر یا تو ضمہ ہو یا پھر کسرہ ہو، یا ہے تو یا پر ضمہ ہو یا پھر کسرہ ہو۔ عام طور پہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ واو پر ضمہ آتا ہے اور یا پر کسرہ آتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لام کلمہ میں واقع ہو، اور اگر واو اور یا فا کلمہ میں ہے یا پھر عین کلمہ میں ہے تو تب بھی یہ والا قانون واقع نہیں ہوگا اور حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ماقبل بھی مضموم یا مکسور ہونا چاہیے۔ اگر ماقبل مفتوح ہے یا پھر اس کا ماقبل ساکن ہے تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ 3 شرطیں ہوگی۔ چوتھی شرط اسی کے مطابق ہے، یہ کوئی الگ سے شرط نہیں ہے، یہ جو 3 شرطیں آپ نے یہاں پہ پڑھ لی ہیں یہاں تک، یہ جو چوتھی شرط ہے اور اسی طریقے سے 5ویں شرط ہے، یہ اسی سے متعلقہ ہے۔ دیکھیں، واو اور یا مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو اور ما بعد واو ساکن ہو، یعنی واو ہو یا پھر یا ہو، اس کے اوپر ضمہ ہو اور اس سے پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ ہو اور اس واو اور یا کے بعد آگے دوبارہ ایک اور واو موجود ہو، تو تب یہ والا قانون لگے گا۔ یا اس کے آپ برعکس کر لیں، واو اور یا مکسور ہیں، ما قبل اس کا مضموم ہے اور اس کے ما بعد یا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، ایسے ذرا سمجھنا مشکل ہے۔ اب یہاں پہ اس مثال کو دیکھیں جس میں میں آپ کو اس پورے قانون کا اطلاع کر کے دکھاتا ہوں۔ دعیو، واو مضموم ہے جو یہ پہلی شرط ہے، لام کلمہ میں ہے دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے، ما قبل مضموم یا مکسور ہو، ما قبل مکسور ہے، تو تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اب ان تینوں شرطوں کو آپ اس چوتھی کے اندر دیکھیں ذرا، واو مضموم، ما قبل مکسور۔ ایک چیز اضافی ہے، وہ یہ ہے کہ اس واو کے بعد ایک اور واو بھی موجود ہے، جو کہ یہاں پر تھا ما بعد واو ساکن ہو۔ ما بعد کا مطلب کہ اس واو کے بعد ایک اور واو ساکن موجود ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ کو اس مثال میں یہ والی واو جو ہے اس واو کے بعد ہے، اس کے ما بعد ہے اور ساکن ہے، یہ موجود ہے۔ جب ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں پھر اب حکم کیا لگے گا؟ حکم یہ لگے گا کہ اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ جب آپ نے اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو یہ بن جائے گا دعو، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ تو اب یہ لفظ بن جائے گا دعو۔ اب اس میں ایک اور قانون جاری ہوگا، وہ قانون ہوگا التقاء ساکنین والا قانون، کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، یہ بھی واو ساکن ہے یہ بھی واو ساکن ہے، اور پہلا ساکن واو یہ مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ موجود ہے، لہذا التقاء ساکنین والے قانون سے اس کو حذف کر دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا دعو۔ جب آپ نے مدہ کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا دعو۔ تو ایک قانون اس میں لگ گیا، یہی والا یدعو تدعو والا قانون، کہ واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی ہے اس وقت جبکہ اس کا ما قبل مکسور تھا اور اس واو کے بعد ایک اور واو ساکن تھی، اس کے بعد التقاء ساکنین سے ایک واو کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا دعو۔ دوسری مثال دیکھیں آپ، رومی یو، اس مثال میں کیا ہو رہا ہے؟ اس مثال میں یا ہے،
یہ تھا نا اوپر کہ واو اور یا جو مضموم یا مکسور ہو، تو اس میں یا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یا مضموم ہے، یہ بھی پائی جا رہی ہے، لام کلمہ میں بھی ہے، اور یہاں پر یہ چوتھی شرط نہیں ہے بلکہ چوتھی شرط ہی ہے یہاں پر کہ واو اور یا مضموم ما قبل مکسور ہو، تو یہاں پر دیکھیں یا پر ضمہ ہے اور ما قبل میم پر کسرہ ہے، اور اس یا کے بعد ایک اور واو ساکن ہے، یا پر ضمہ ہے، ما قبل میم پر کسرہ ہے، اور یا کے بعد واو ساکن ہے، تو جب بھی پہلی چاروں کی چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دینی ہے۔ اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو کیا تبدیلی واقع ہوگی، تو یہ ایسے ہو جائے گا، رومی یو تھا نا تو یہ بن جائے گا رومویو بن جائے گا، یہ لفظ بن جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ضمہ تھا وہ نقل کر کے آپ نے میم کو دے دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یا ساکن ما قبل مضموم ہے اور ضمہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد واو آنی چاہیے، تو ہم نے یہ کیا کہ اس یا کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا ضمہ کی مناسبت سے، تو یہ بن جائے گا رومو، پھر یہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا رومو۔ جب یہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا تو پھر بعد میں التقاء ساکنین کی وجہ سے ایک واو کو آپ حذف کر دیں گے تو یہ بچ جائے گا رومو، تو اس طرح یہ رومی یو سے رومو بن جائے گا۔ یہ تو تھی کہ جب چوتھی شرط پائی جا رہی ہے کہ واو اور یا مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ واو اور یا مکسور ہوں، یعنی ان کے اوپر کسرہ آئے اور ان سے پچھلے حرف کے اوپر ضمہ آئے، اور اس واو اور یا کے بعد یا ساکن ہو، واو ساکن نہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے تدعوینا، اس میں ہم ان ساری کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں۔ تدعوینا میں دیکھیں واو مکسور ہے، یہ کہا نا واو اور یا مکسور ہو، اور اس سے ما قبل عین پر ضمہ ہے، ما قبل ضمہ ہونا چاہیے، اور اس واو کے بعد آگے یا ساکن ہے، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، لام کلمہ میں بھی ہے، مکسور بھی ہے، ما قبل مضموم بھی ہے۔ تو اب اس قانون کے تحت ہم کیا کریں گے کہ اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل پچھلے حرف کو دے دیں گے، تو جب ہم نے اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو یہ بن جائے گا تد ایونا، اس طریقے سے یہ بن جائے گا کہ واو کا کسرہ عین کو دے دیں گے، تو یہ اس طریقے سے، اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے اس وقت تو۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ واو ساکن کسرہ کے بعد آ رہی ہے، تو آپ اس میں چاہے آپ یہ کر دیں کہ میزان والا قانون لگا دیں، یا آپ یہ کہیں کہ کسرہ چاہتا ہے کہ میرے بعد یا ساکن ہو، تو لہذا ہم کسرہ کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا تدعینا۔ اس کے بعد دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ موجود ہے، التقاء ساکنین والے قانون سے اس یا کو حذف کر دیں گے تو یہ بچ جائے گا تدعینا، تو یہ تدعوینا سے بچ جائے گا تدعینا۔ دوسری مثال آپ دیکھیں تنہوینا میں، اس میں بھی بالکل یہی والا کام ہو رہا ہے، یا مکسور ہے اور اس سے پہلے ہا مضموم ہے، اور اس یا مکسور کے بعد آگے یا ساکن ہے، تو یہ پانچویں شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ واو اور یا مکسور ہو، ما قبل مضموم ہو، ما بعد یا ساکن ہو۔ تو اس یدعو تدعو والے قانون کے تحت ہم اس یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح یہ لفظ بن جائے گا تنہینا، کیونکہ یہ جو کسرہ تھا نا یہ نقل کر کے ہم نے ہا کو دے دیا، تو ہا کا ضمہ تو ختم ہو جائے گا، اس پہ کسرہ آ جائے گا، تو یہ تنہینا، اس طرح یہ ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پہلا ساکن یا مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ موجود ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے اس کو آپ حذف کر دیں گے تو یہ بچے گا تنہینا، ایک یا حذف ہو جائے گی اور یہ بچے گا تنہینا۔ تو یہ اس سبق کا پہلا حصہ ہے۔ اس سبق کے پہلے حصے میں کیا ہوتا ہے کہ واو اور یا جس پر ضمہ یا کسرہ ہوتا ہے، اس ضمہ یا کسرہ کو اٹھا کر پچھلے حرف کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یا آ رہی ہو ضمہ کے بعد تو ضمہ کی مناسبت سے یا کو واو سے تبدیل کر دیں گے، اور اسی طریقے سے اگر واو آ رہی ہو کسرہ کے بعد تو کسرہ کی مناسبت سے واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے
کہ آیا دو ساکن اکٹھے ہو کر پہلا ساکن مدہ ہے تو التقاء ساکنین والے قانون سے اس ساکن کو حذف بھی کریں گے، تو اس کے بعد جو شکل اور صورت نکلے گی وہ اس قانون کے جاری ہونے کی اصل صورت ہوگی۔ تو یہ تو تعلق تھا حرکت کے نقل کرنے کے ساتھ۔ آگے ہے حرکت کا حذف کرنا۔ بعض صورتوں میں واو اور یا کی حرکت کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں پڑھیں گے۔